فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کرے گا جب تک 4 باتیں نہ چھوڑ دے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے تکبر، اور پھر حسد اور غیبت اور بدگمانی۔ یہ 4 چیزیں جب تک کوئی چھوڑے گا نہیں اتنی دیر تک وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تکبر کی سینکڑوں قسمیں ہے۔ انسان اپنے سے نچلی ذات والے کو اس کے پاس مال و دولت کم ہے یا اور کوئی معاملات ہیں تو انسان تکبر کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھنے لگے۔ وہ بزرگ تھے نا تو انہوں نے کسی کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا، جیسے کہ بڑے بڑے کڑیل جوان ہوتے ہیں نا اپنی دھن میں اکڑ کے چلتے ہیں کہ جیسے کہ ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بزرگوں نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بڑا تکبر کے ساتھ چل رہا ہے، یہ تکبر کے ساتھ نہ چل، آرام سے چلا گیا۔ تو وہ بولا کہنے لگا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کہا کیا جانتے ہو؟ فرمایا تیری ابتدا پلید پانی سے ہوئی ہے اور انتہا پہ تو مر جائے گا، اور اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر غلاظت اٹھا کے چل رہا ہے۔ کس بات پہ تو اترا رہا ہے؟ انسان کبھی سوچے کہ میں کس بات پہ اپنے آپ کو بڑا تصور کر رہا ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 2 لاکھ جنات کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابیں جنات رکھے تھے، ہوا کو ان کتابیں بنایا تھا، پرندے ان کی بات سنا کرتے تھے۔ 2 لاکھ انسانوں کو جمع فرمایا، تخت پہ بیٹھے میں چل آج اوپر پرواز لے چلو۔ تخت پرواز کرتا ہوا آسمان کے قریب پہنچتا ہے، فرشتوں کی تسبیح کو سنا اور وہاں پر ایک بات سنائی دی غیب سے، اے سلیمان تم اتنی بلندی پہ آ گئے اور ہم نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا، لیکن اگر ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کبھی سوچے کہ پتہ نہیں تکبر کے اندر انسان کے پاس دولت ہے اور کسی فقیر کو انسان جھڑک رہا ہے، کیوں تیرے پاس دولت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب اولاد ہے اور بے اولاد کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو یہ بھی تکبر ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نا کہ یہ تم کسی بندے کو مصیبت کے اندر دیکھ کر اس کے اوپر خوش نہ ہو، اللہ تیری والی نعمتیں اس کو دے دے گا اور اس والی مصیبت تیرے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ یعنی کہ انسان کو ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جو شاخ اکڑ جاتی ہے اس کے ساتھ پھل نہیں لگا کرتا، جو جھک جاتی ہے پھل اسی کے ساتھ لگا کرتا ہے۔ جو برتن خالی ہو اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے، جو پہلے ہی بھرا ہو اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ڈالی نہیں جاتی۔ اسی لیے شیطان بھی مارا گیا تھا۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے سب فرشتوں سے فرمایا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے کر لیا، شیطان اکڑ گیا۔ میں تو کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بس جب بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کرتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ بھئی میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ وہ ایک بزرگوں کے بارے بڑا مشہور و معروف تذکرہ ہے، انہوں نے ساری زندگی زبان پر لفظ میں نہیں لائی۔ ادھر بندہ ہوتا ہے نا میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں یہ کر دیا وہ کر دیا، انہوں نے میں اپنی زبان پہ کبھی نہیں لائے۔ تو ایک بندہ اس نے سنا کہ فلاں بزرگ ہیں وہ لفظ میں نہیں بولتے، کہنے لگا اچھا چلو میں جا کر ان سے لفظ میں کہلواؤں گا۔ پہنچ گیا آپ کے پاس، بابا جی ایک مسئلہ کے لیے آیا ہوں۔ پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ شیطان کس وجہ سے مارا گیا تھا؟
اب سادہ سا جواب تھا، فرماتے کہ تکبر کی وجہ سے. اس نے کہنا تھا تکبر کس بات پہ کیا تھا؟ تو جواب یہی آنا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اس نے لفظ میں کہلوانی تھی. فرمایا اگر تو برا نہ محسوس کرے تو میں یہ کچھ نوافل پڑھنے لگا ہوں، وہ پڑھ کے پھر تجھے جواب دیتا. کوئی بات نہیں جی، آپ پڑھیں، میں تو جواب لینے کے لیے آیا ہوں. اپنے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے نا، سلام پھیر کے کہا ایک بیلی آیا سی مسئلہ پوچھنا اس نے کتھے گیا. وہ پیچھے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور میں ہوں. فرمایا اسی وجہ سے مارا گیا تھا. فرمایا اسی وجہ سے مارا گیا تھا. تو انسان یہ نہیں کہ اپنے آپ کو نہ جانے، پتہ نہیں کیا کیا تصور کر بیٹھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. یہ زید نام کا ایک یہودی تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور کے اندر. تو آپ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف علیہ رحمہ، آپ نے عرض کی حضور وہ جو ہے آپ سے بڑا حسن ظن رکھتا ہے، تو کیوں نہ کہ اس کو جا کر اسلام کی تعلیم دی. آپ نے ارشاد فرمایا تم سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، جا کر اس کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں اسلام ڈال دے. یہ سارے ساتھی اکٹھے ہو کر چلے گئے، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگے. کچھ دیر گزر گئی تو اس نے کہا یار یہ اپنی آوازیں بند کرو، جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری بات نہیں سنی. کہا یار ہم تو بڑی امید لے کر آئے تھے کہ تو اسلام قبول کر لے گا. کہا میرے سامنے اسلام کے دو نمونے ہیں، ایک تمہارا نمونہ ہے اور جیسا تمہارا اسلام ہے ویسی مجھے اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایک امام ابو حنیفہ کا اسلام ہے تو وہ تو بڑا مشکل ہے اس کے اوپر عمل کرنا جس قدر وہ تقوی پرہیزگاری کرتے ہیں. تو انہوں نے آ کر واپس امام صاحب کے پاس یہ بات کی. میں اچھا چلو ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ہم خود چلے جاتے ہیں، مجھے اس سے معرفت کی خوشبو آتی ہے. تو آپ جب تشریف لے کے گئے اس نے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھ دیا. یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں. یعنی کہ ہم نے اس وقت لوگ اسلام سے متنفر اس لیے ہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہے. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. ہر بندے کو پتہ ہے نماز فرض ہے، پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، ہر بندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے عورتوں کی طرف غلط نظر سے دیکھنا گناہ ہے لیکن چھوڑتا کوئی نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنا گناہ ہے، جہاں تک داؤ لگتا ہے بندہ لگا رہا ہے. ہر انسان کو پتہ ہے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، دھوکہ کرو گے تو تمہیں اس کے اوپر گناہ ملے گا. ہر بندہ دھوکے کے اوپر اترا ہوا ہے. جس جگہ پہ جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے. بتاؤ اگر یہی کرتے رہے تو پھر مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ پھر وہ سچا یہودی تھا نا، میرے سامنے دو اسلام کے نمونے ہیں، تمہارا ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے، امام اعظم کا ہے وہ میں قبول کیسے کر سکوں، ان کا تقوی پرہیزگاری اتنا ہے. پتہ ہے امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. غلام کو بلایا، پتہ نہیں کتنے تھان کپڑا تھا. فرمایا اس کے اندر یہ چھوٹا سا داغ ہے کپڑے پہ لگا، لے جاؤ اسے جا کر بازار میں فروخت کرنا اور بیچنے والے کو بتانا کہ یہ داغ لگا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اوپر سے لپیٹ کے کہہ دینا جی یہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سودا کیا ہے کر دیتا ہوں مٹی سونا تیرا میں کوئی پتہ نہیں اس کے بارے پتہ سارا ہوتا ہے، اوپر سے وہ جو کچھ بھی ہے وہ کر کے بیچ ڈالا. وہ غلام آ گیا تھوڑی دیر کے بعد تو اس نے وہ پیسے زیادہ دیے. فرمایا میں نے تو اتنی قیمت کا کہا تھا، یہ اوپر سے کیسے ہے؟ وہ جی میں نے باتیں ساری بتائیں ایسے کہ وہ کاک بڑا مطمئن ہو گیا اور مجھے یہ اتنا اس نے زیادہ پرافٹ دے دیا. تو فرمایا انہیں آپ پہ ہی کھا حرام، میں نہیں کھانے، میں یہ تو ہی کھائے گا، میں اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا. کہا حضور میں اتنی محنت سے لایا ہوں. فرمایا محنت بھی کی تو حرام کمانے میں کی. انسان نے محنت کرے تو حلال کمانے میں کرے. حضور تشریف فرما تھے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے غالباً کاندھے پہ کلہاڑا تھا. تو بعض صحابہ نے کہا یہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر رزق حلال کے لیے جا رہا ہے تو مجاہد فی سبیل اللہ کے رستے پہ جا رہا ہے. جس طرح ایک مجاہد کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، حلال کمانے والے کو اسی طرح اتنا ثواب ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق